بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک وظائف بائی شہزاد مرزا کے معزز اور محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کیا مصیبت کے وقت اللہ کے سامنے فریاد کرنا درست عمل ہے یا مصیبت کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا درست عمل ہے۔ ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ اس ویڈیو میں موجود معلومات سے مکمل طور سے مستفید ہو سکیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب والا بٹن دبا کر گھنٹی والا بٹن بھی دبا لیجئے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ عز و جل انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 86۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی بات سن کر ان سے کہا، میری پریشانی اور غم کم ہو یا زیادہ، میں اس کی فریاد تم سے یا کسی اور سے نہیں بلکہ اللہ عز و جل سے ہی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور احسان سے مجھے وہاں سے آسانی عطا کرے گا جہاں سے میرا گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس فرمان قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، سے معلوم ہوا کہ غم اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا صبر کے خلاف نہیں، ہاں بے صبری کے کلمات منہ سے نکالنا یا لوگوں سے شکوے کرنا بے صبری ہے۔ نیز آپ علیہ السلام کے اس فرمان وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ان سے ملنے کی توقع ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا خواب حق ہے اور ضرور واقع ہوگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تم نے میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ اس سے بھی آپ کو ان کی زندگانی کا اطمینان ہوا۔ نیز غم اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنی چاہیے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اب آئیے اللہ کی رحمت اور فضل کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سنیے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جائیے، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پرسکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی، اور سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر میں لے گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا، تو انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا، اور کشتی کو کنارے کی طرف لانے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں گم تھے کہ انہیں ایک اور تیسری کشتی آتی ہوئی دکھائی دی۔ حسب سابق انہوں نے اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ذرا محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ ہمیں اپنی رحمت کے صدقے سے ضرور کنارے تک پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی صحیح سلامت کنارے پر آ لگی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سوچنے لگے
کہ اللہ عز و جل نے 3 کشتیوں کے ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئیں لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی ہے، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا اور میری رحمت کو آواز دی تھی اور میری رحمت پر پورا بھروسہ اور توکل بھی کیا تھا، تو اسی لیے ان کی کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ دوستو، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرتے رہو تو میں تم پر اپنی نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 7۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو میں ضرور قبول کروں گا۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ جبکہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر مومنین اللہ تعالیٰ سے گناہوں پر معافی مانگتے رہیں تو اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ تو ان واقعات، آیات اور مذکورہ بالا حدیث شریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں رحمت باری تعالیٰ سے کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خواہ کتنی ہی پریشانی ہو، مصیبت کتنی ہی بڑی ہو، ہمیں اس کے حل کے لیے اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض گزار ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سی پیاری پیاری دعائیں سکھلائی ہیں۔ ان میں سے 2 بہترین دعائیں یہاں پیش کر رہا ہوں۔ دعا نمبر 1، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ سنن ترمذی۔ دعا نمبر 2، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح شام 7 مرتبہ یہ کلمات کہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کی پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اکثر محققین نے اسے حسن کہا ہے، لیکن حضرت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہی اقرب الی الصواب ہے، لیکن یہی الفاظ قرآن میں دعا کے سیاق میں وارد ہیں، اس لیے انہیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔